محترم مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت؟ قرآن کا یوں تو بڑا واضح بیان ہے، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور یہ بیان تو قرآن دیتا ہے، لیکن اس قرآن کو لکھنے والا یا اس قرآن کو جس سے منسوب کیا گیا وہ اور اس قرآن کو ماننے والے، یعنی مومنین ہو یا اس کا رسول ہو یا اس کا اللہ ہو، یہ سب کے سب اس جرم میں برابر کے شریک ہیں کہ سب کے سب تنابز بالالقاب کے مرتکب ہیں۔ سارے مومنین بھی، مومنین کا رسول بھی اور مومنین کا اللہ بھی۔ دیکھیں، ٹھیک ہے، میں جو کچھ کہتا ہوں آپ کے نزدیک وہ غلط ہے، تو آپ جو کچھ کہتے ہیں وہ میرے نزدیک غلط ہے، تو کیا میں بھی آپ کو جھوٹ والا کہہ سکتا ہوں؟ لیکن میں نہیں کہتا کبھی بھی، میں ایسا کسی کو برے لقب سے جو ہے یاد نہیں کرتا۔ تنابز بالالقاب کا میں مرتکب نہیں ہوتا، یہ شیوا اور یہ خصوصی جو ہے عادت جو ہے مومنین کی اور ان کے رسول کی اور ان کے اللہ کی رہی ہے۔ کسی کو آپ جو ہے جھوٹ والا کہتے ہیں، اور آپ کے نبی جو ہے کسی کو ابو جہل کہا کرتے تھے، اور آپ کا اللہ کسی کو کوستا کاٹتا ہے، بد دعائیں دیتا ہے، لعنتیں بھیجتا ہے، اور جو ہے کہتا ہے کہ جو ہے ٹوٹ جائیں ابو لہب کے ہاتھ اور وہ تباہ و برباد ہو جائے، یا یعنی اس کو کہتا ہے کہ جو ہے وہی جڑ کٹا ہے جس کے بارے میں سورۃ الکوثر میں بات آئی ہے، اور کسی کو کہتا ہے کہ عتل بعد ذلک زنیم، حرامی کہتا ہے، بد اصل کہتا ہے۔ نہ ماننے والوں کے لیے جو ہے مومنین کا اللہ ان کو بندر کہتا ہے، ان کو کتا کہتا ہے، ان کو گدھا کہتا ہے، ان کو جو ہے خنزیر، ان کو سور کہتا ہے، ان کو نجس و ناپاک کہتا ہے۔ جو ماننے والے ہیں وہ اس کے بڑے پسندیدہ ہیں، یعنی گویا کہ جو ہے جو اللہ کی دادا گیری کو مان لے وہ مومنین کے جو ہے اللہ کے نزدیک بڑا پسندیدہ ہے، اور جو نہیں مانتے ان کو مومنین کا اللہ جو ہے بدترین مخلوق کہتا ہے۔ زمین پر جو ہے ان سے برے کوئی ہو ہی نہیں سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ جو ہے وہ اللہ کی دادا گیری کو نہیں مانتے۔ یعنی مومنین کے اللہ کے نزدیک کافر اور مشرک بدترین مخلوق ہیں، انتہائی بدترین، سب سے بدتر اگر کوئی ہیں تو وہ جو ہے کافر ہیں، وہ مشرک ہیں، کیونکہ وہ اللہ کی بات کو نہیں مانتے نا، وہ عربی اللہ کی باتوں کو نہیں مانتے، اس لیے جو ہے بدترین ہو گئے۔ تو اس طرح سے یہ عادت، یہ سنت جو ہے اللہ کی بھی رہی ہے، اللہ کے رسول کی بھی رہی ہے، اور جو ہے اللہ اور رسول کو ماننے والے مومنین کی بھی رہی ہے، کہ کسی کو بھی آپ کچھ بھی کہہ ڈالو، کیونکہ وہ جو ہے چونکہ اللہ اور رسول کے نہیں مانتے، تو جو ہے اب ان کے نزدیک وہ انسان کہلانے لائق نہیں ہے، اس کو جو مرضی جو ہے لقب دے دو۔ یہ رویہ، یہ وتیرہ رہا ہے شروع سے، روز اول سے جو ہے جب سے اسلام تراشا گیا، جب سے یہ آئیڈیالوجی گھڑی گئی، تب سے جو ہے یہی حال ہے۔ اپنے مد مقابل کو، اپنے مخالف کو، اپنے جو ہے نہ ماننے والے کو جو ہے ہمیشہ حقارت کے ساتھ، نچلی جو ہے مطلب نظر سے دیکھنا، اس کو ذلیل کرنا، اس کو جو ہے اس کی توہین کرنا، اس کو ہر طرح سے نچلا دکھانا، نچلا ثابت کرنا، اس کو جو ہے بد عقل کہنا، اس کو جو ہے جاہل کہنا، یہ تو جو ہے وتیرہ رہا ہے مومنین کا، شروع سے رہا ہے۔ پر یہ اس میں آپ بھی مبتلا ہیں، تو خیر مجھے آپ سے کیا بھلا شکایت ہو سکتی ہے، کیونکہ آپ بھی جو ہے بالآخر مومن ہی تو ہیں نا۔ سامنے والے کو آپ جو مرضی کہہ لیں، جھوٹ والا کہہ لیں، ٹھیک ہے، مرضی ہے، لیکن میں تو نہیں کہتا، کیونکہ میرے نزدیک آپ کی ساری باتیں جھوٹ ہیں، میرے نزدیک آپ کا اسلام جو ہے جھوٹ ہے،
جھوٹ پر مبنی ہے، بے بنیاد ہے، بے اصل ہے، لیکن اس کے باوجود میں آپ کو اس طرح سے جھوٹ والا نہیں کہتا، یہ آپ کہتے ہیں کسی پر جو ہے، کسی کو یعنی تنابز بالالقاب کے مرتکب جو ہے آپ ہیں۔ دیکھیے آپ نے جو کچھ فرمایا میری کہی گئی باتوں کے جو ہے جواب کے طور پر، اس میں اصل میں میں نے جو کچھ کہا تھا اس کو تو آپ جو ہے جان بوجھ کر جو ہے انجان بن گئے۔ جن باتوں کو میں سنجیدگی سے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ پورے قرآن میں اللہ بطور شخص ثالث ہے، غائب ہے، اللہ کی بات کر رہا ہوں، لیکن آپ نہ تو یہ ثابت کر سکے، نہ تو آپ یہ ثابت کر سکتے ہیں، نہ کوئی بڑے سے بڑا اسکالر یہ ثابت کر سکتا ہے کہ پورے قرآن میں کسی ایک آیت میں سوائے 3 آیتوں کے جس میں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اللہ جو ہے موسیٰ سے ہم کلام ہوا ہے، بظاہر ایسا لگتا ہے، تو ان 3 آیتوں کے علاوہ سورۃ طٰہٰ، سورۃ نمل اور سورۃ قصص کی ان 3 آیتوں کے علاوہ پورے کے پورے قرآن میں جہاں جہاں اللہ آیا ہے، کاتبین قرآن نے اللہ کو غائب، غیر موجود اور جو ہے شخص ثالث کے طور پر پیش کیا ہے پورے قرآن میں اللہ کی بات کر رہا ہوں، یہ بات واضح رہے۔ اللہ جو ہے غائب، شخص ثالث، 3rd پرسن کی شکل میں پورے قرآن میں جو ہے بتایا گیا ہے۔ نہ صرف اللہ بلکہ جسے محمد کہا گیا ہے وہ بھی غائب اور تیسرے شخص کی شکل میں، شخص ثالث کی شکل میں، 3rd پرسن کی شکل ہی میں پورے قرآن میں ہمیں نظر آتا ہے۔ اگر یہ میری بات غلط ہے تو بڑے سے بڑا اسکالر اس بات کو میری جو ہے رد کر کے دکھا دے۔ آپ تو کیا کریں گے، آپ تو جو ہے بہرحال آپ جو ہے تجاہل عارفانہ سے جو ہے کام لیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے بھئی، یا تو آپ کو پتہ ہے کہ میں نے کیا کہا تھا، یا تو پھر آپ جو ہے میری بات سمجھ ہی نہیں پائے، میں کیا کہہ رہا ہوں سمجھ ہی نہیں پائے۔ تو اب جو ہے بات جو سمجھتا ہی نہیں ہے، سمجھ ہی نہیں سکتا، تو اب اس سے میں کیا کہوں اس بارے میں۔ یہ بات تو میری جو ہے ان علماء سے ہیں جو واقعی اس موضوع پر جو ہے مجھ سے بات کرنا چاہیں گے۔ اچھا، اس سے پہلے بھی جو ہے آپ نے جو کچھ کہا تھا آج سے تقریباً 2 مہینے پہلے، وہ میرا یہ کہنا تھا کہ پورے قرآن میں ظالم اور مجرم کے خلاف جہاد و قتال کا کہیں کسی ایک بھی آیت میں حکم نہیں ہے۔ پورے قرآن میں ظالم اور مجرم کے خلاف جہاد و قتال کے حکم سے پورے کا پورا قرآن خالی پڑا ہے، پورا قرآن خالی پڑا ہے۔ تو میری ان باتوں کو لے کر آپ نے جو جواب دیا، اس قدر پھسا، اس قدر جو ہے بودا سا جواب، آپ نے وہ جو ہے سورہ الحج کی جو ہے جو آیت اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، یہ آیت پیش کر دی۔ پہلی بات تو یہ کہ اس میں حکم ہے ہی نہیں، اس میں جو ہے اذن، کیا یہ فعل امر ہے؟ اذن فعل امر ہے؟ سوچئے ذرا، میں تو حکم کی بات کر رہا ہوں، میں تو امر کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ قرآن کافروں اور مشرکوں کے خلاف جہاد و قتال کا بار بار حکم دیتا ہے، امر کرتا ہے، لیکن مجرموں اور ظالموں کے خلاف جہاد و قتال کا کسی ایک بھی جگہ کوئی حکم نہیں پایا جاتا، کوئی امر نہیں پایا جاتا۔ میں نے تو یہ کہا تھا، آپ نے بجائے اس کے کہ میرے اس بات کے رد میں کوئی ایک آیت پیش کرتے، چونکہ مجھے پتا ہے کہ پورے قرآن میں ایسی کوئی ایک بھی آیت نہیں ہے، آپ نے جو کچھ اپنے معتقدین، اپنے ماننے والوں کا جو ہے ان کو خوش کرنے کے لیے جو آیت پیش کی، تو ذرا غور کیجئے کہ کیا اس میں میری اس بات کا رد ہے؟ بھلا رد ہے؟ میں تو حکم کی بات کر رہا ہوں۔ یوں تو یعنی ظالموں اور مجرموں کے خلاف جو ہے بار بار جہاد و قتال کا حکم ہونا چاہیے، لیکن قرآن جو ہے پوری طرح سے اس طرح کے حکم سے خالی پڑا ہے۔ ہر جگہ کافروں اور مشرکوں کے خلاف جو ہے جہاد و قتال کا حکم دیتا ہے قرآن، لیکن ظالموں اور مجرموں کی جو ہے پشت پناہی کرتا ہے، بالواسطہ طور پر پشت پناہی کرتا ہے۔
کیونکہ اس کو اصل جو بیر ہے، اصل جو ہے جو قرآن کے لکھنے والوں کے نزدیک جو اصل جو ہے جن سے دشمنی ہوتی ہے وہ ہے کافروں اور مشرکوں سے، ظالموں اور مجرموں سے جو ہے اس کی ان کی دشمنی نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے. اسی وجہ سے وہ ظالموں اور مجرموں کے خلاف جہاد و قتال کا حکم نہیں دیتا. اس کا سارا جو ہے جھگڑا کافروں سے ہے، کیونکہ اس کی بات نہیں ماننے والوں سے ہے. جو اللہ کی دادا گیری کو نہیں مانتا، جو اللہ کی باتوں کو نہیں مانتا، جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتا ہے، اس کے خلاف جا بجا جو ہے یہ قتال و جہاد بھی ہے، اور جو ہے جا بجا جو ہے یہ عذاب و عقاب بھی ہے، اور جو ہے نفرت و کراہیت ہے، بغض و عناد ہے، بغض و عداوت ہے. یہ ساری کی ساری باتیں کن کے خلاف ہیں؟ کافروں کے خلاف. جو اللہ کی باتوں کو نہیں مانتا، جو اللہ کی دادا گیری کو تسلیم نہیں کرتا، اس کے خلاف ہمیشہ قرآن کے لکھنے والے ایک ہمیشہ انتہائی شدید جو ہے رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں. پورے قرآن میں پورا قرآن اس سے جو ہے بھرا پڑا ہے. اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو ہے قرآن کتاب ہدایت ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پورے قرآن میں صرف ایک جگہ بالواسطہ طور پر قرآن کو ہدی للناس کہا گیا، صرف ایک جگہ پر قرآن کو ہدی للناس کہا گیا. لیکن پورے قرآن میں قتل و قتال کے مشتقات کو 170 بار دہرایا گیا ہے. پورے قرآن میں قتل و قتال کے مشتقات کو 170 بار 170 ٹائم جو ہے دہرایا گیا ہے. تو اس کے باوجود پھر آپ یہ فرماتے ہیں کہ قرآن کتاب ہدایت ہے. ارے بھئی قرآن تو کتاب قتال ہے، قرآن تو کتاب جو ہے قتل و قتال ہے، قرآن تو جو ہے لڑائی کی کتاب ہے. قرآن کتاب ہدایت نہیں ہے، کیونکہ جن باتوں کو جتنی زیادہ بار دہرایا جائے، ظاہر بات ہے اس کتاب کا اصل موضوع وہی ہوگا نا. قرآن کا اصل موضوع قتل و قتال ہے، جنگ و جدال ہے، کافروں کے خلاف جو ہے لڑائی کرنا ہے. یہ ہے اس کا اصل موضوع، یہ ہے اصل میں یہ کتاب کا اصل نام. آپ اسے کتاب ہدایت کہتے ہیں، جو کہ پورے قرآن میں صرف ایک جگہ جو ہے بالواسطہ طور پر اس کا ذکر کیا گیا، جبکہ قتل و قتال کو اس کے مشتقات کو 170 بار جو ہے دہرایا گیا ہے. سوچئے ذرا. اس کے باوجود مومنین جو ہے بڑا زعم سے کہتے ہیں کہ جو ہے یہ کتاب امن ہے، کتاب جو ہے یہ امن و شانتی کی کتاب ہے. بھئی امن و شانتی کی کتاب کہلائی جاتی ہے، اور اس میں قتل و قتال کو 170 بار دہرایا جاتا ہے. سوچئے. اور آپ نے جو ہے النجم والشجر یسجدان کے حوالے سے جو مثال پیش کی چاول کی، اور آپ نے فرمایا کہ جو ہے النجم یہ جو ہے جنس ہے، اس میں جنس ہے، اور اس کو سمجھانے کے لیے آپ نے جو مثال پیش کی وہ چاول کی. ارے جناب عالی، چاول کا ایک دانہ جو ہے ایک دانہ کہلاتا ہے، چاول نہیں کہلاتا. جب وہ دانوں کے مجموعے کو چاول کہیں گے ہم. آپ نے یہ مثال بھی غلط دے دی. چاول کے مجموعے کو چاول کہا جائے گا. جب ایک دانہ رکھیں گے تو اس کو چاول نہیں کہتے، اس کو دانہ کہیں گے، چاول کا دانہ کہیں گے. سمجھے؟ اسی طرح سے گیہوں ہیں. جب ظاہر بات ہے گیہوں ایک دانہ رہے گا تو دانہ کہیں گے، گیہوں کا دانہ کہیں گے، اس کے مجموعے کو آپ گیہوں کہیں گے. اسی طرح سے تو یہاں سوال یہ تھا کہ یسجدان چونکہ تثنیہ کا صیغہ ہے، تو کاتبین قرآن نے چونکہ وہ مبتدی شاعر ہیں، مبتدی شعراء جو کام کرتے ہیں، سورۃ الرحمن کا جو ہے جو کاتب ہے وہ بھی دراصل ایک مبتدی شاعر ہے، جو ادھر ادھر سے قافیوں کو جمع کر لیا، اور اس کے بعد اس کے جو ہے پہلے ادھر ادھر سے جو ہے کچھ الفاظ جوڑ کر ایک ایک آیت بناتا چلا گیا. اب جو ہے مومنین جو ہے اس کو پڑھتے ہیں، اور مومنین اس کو سن کر جھومتے ہیں. اب کیا کیا جائے سنو. اور آپ نے اعلیٰ کا جو ہے جو ترجمہ کیا ہے کہ یہ قدرت کے معنی میں بھی آتا ہے. دیکھیے قدرت کے معنی میں محض اس وجہ سے آتا ہے کہ آپ کے پاس مجبوری ہے، کیونکہ کاتبین قرآن کے نزدیک الفاظ کی بڑی تنگی ہے. ان کا جو ہے ان کی اس بولی جس بولی میں قرآن ہے، وہ اس بولی کی جو ہے کا دامن بہت جو ہے تنگ ہے.
اس اعتبار سے تو جو ہے یعنی ہماری اردو زبان یا ہندی زبان یا دوسری اور جو ہے زبانیں یہ قرآن کی زبان سے بہت زیادہ وسیع ہیں، ان کا دامن بہت کشادہ ہے. تو بھئی ایک لفظ کے ہماری زبان میں کئی جو ہے اب اس کے ترجمے ہو سکتے ہیں، کئی معنی ہو سکتے ہیں، جبکہ لفظ ایک ہی ہے. خود ابوالعلا مودودی صاحب جو ہے اعلیٰ کے ترجمے میں جتنی بار جو ہے جہاں یہ لفظ آیا ہے اس کو جان بوجھ کر جو ہے، چونکہ وہ ادیب ہیں، وہ جو ہے بڑے چرب زبان ہیں، بڑے قادر الکلام ہیں، تو وہ جو ہے اس فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا ہر جگہ ترجمہ ایک الگ ڈھنگ سے الگ لفظوں میں کرتے ہیں، کیونکہ وہ جو ہے زبان جانتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مودودی صاحب جو ہے قرآن کے لکھنے والے سے کہیں زیادہ قادر الکلام ہیں. مودودی صاحب کے پاس الفاظ کی وسعت ہے، مودودی صاحب کی زبان کی جو ہے کا دامن انتہائی وسیع ہے. قرآن کے لکھنے والے کے مقابلے میں مودودی صاحب کی زبان کا دامن انتہائی وسیع ہے. اس وجہ سے ایک لفظ کو وہ کئی لفظوں میں جو ہے سمجھانے کے لیے پیش کر سکتے ہیں، مگر بیچارے قرآن کے لکھنے والے جو ہے اتنے تنگ دامہ ہیں کہ وہ ان کے پاس لے دے کہ ایک ہی لفظ ہے، اب اس کو جو ہے کوئی کچھ معنی دے رہا ہے، کوئی کچھ معنی دے رہا ہے اپنی، چونکہ وہ معنی دینا جو ہے یہ قرآن کے مترجمین اور جو ہے ان کے مفسرین کی مجبوری ہے، ان کی مجبوری ہے. تو وہ چونکہ وہ جو ہے اگر وہ ہر جگہ نعمت اعلیٰ کا مطلب جو ہے نعمت لے لیں تو ہر جگہ فٹ نہیں بیٹھتا، تو ان کی مجبوری ہے. تو مجبوری کے تحت کیا کرتے ہیں، کہیں وہ کچھ اور معنی لیتے ہیں، کہیں کچھ اور معنی لیتے ہیں. یہ ان کی مجبوری ہے، کیونکہ قرآن کے لکھنے والے کی زبان جو ہے انتہائی تنگ دامہ ہے، بہت تنگ ہے. اور آپ نے جو ہے یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان کا کوئی جواب نہیں دیا. اور میں جو ہے بحیثیت مجموعی فبأي آلاء ربكما تكذبان پر جو میں نے جو اعتراض کیا تھا کہ بھئی یہ آیت 31 بار اس طرح سے دہرائی گئی ہے کہ یہ ہر جگہ جہاں بھی آتی ہے اس کے سیاق و سباق میں جو ہے یہ آیت فٹ نہیں بیٹھتی، کہیں بھی فٹ نہیں بیٹھتی، کیونکہ جہاں بھی اس کو جو ہے یہ جہنم کی آگ کا یا جو ہے وہ آسمان کے پھٹنے کا یا جو ہے تلچھٹ جو ہے وہ جو دھواں ہیں یا جو ہے وہ دہکتے شعلے ہیں، آگ کے انگارے ہیں، یہ ساری باتیں آخر نہ جنات کے لیے جو ہے کوئی نعمت ہے نہ انسانوں کے لیے کوئی نعمت ہو سکتی ہیں. ان کے فوری بعد جو ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا ورد انتہائی بھونڈا ہے، انتہائی نامعقول ہے، انتہائی غیر منطقی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ کوئی شخص اگر جو ہے ایک قرآن کی جو ہے کسی صورت کے مثل کچھ لکھ دے تو آپ سب کے سب جو ہے حقہ پانی لے کے بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس میں یہ نقص ہے، یہ نقص ہے، یہ نقص ہے، یہ نقص ہے. بھئی آپ کو جو ہے دوسرے کی آنکھ کا تنکا تو نظر آتا ہے لیکن اپنی آنکھ کا شہتیر نظر نہیں آتا آپ مومنین کو. بھئی قرآن میں تو جا بجا بے شمار غلطیاں ہیں، بے شمار. بھئی دیکھیں کہ قرآن میں علمی، بلاغی، بیانی، لغوی، نحوی، صرفی، تاریخی، واقعاتی اور نہ جانے کتنی کس طرح کی غلطیاں پائی جاتی ہیں. مگر مسئلہ یہ ہے مومنین کا کہ مومن چونکہ وہ مومن ہے، اب مومن جو ہے اس کے دماغ میں ایمان کے علاوہ اور کچھ ہوتا نہیں، وہ نہ عقل سے اس کا کوئی سروکار ہے، نہ جو ہے کوئی علم سے، نہ تو منطق سے. اب مومن کو جو ہے آپ کس طرح سے جو ہے اس کو ثابت کریں گے کہ بھئی اس میں یہ نقص ہے، لیکن وہ تو ماننے والا نہیں ہے، وہ تو قبول نہیں کرے گا کیونکہ وہ مومن ہے. مومن کو آپ علم، منطق اور عقل کی بنیاد پر جو ہے ثابت اس کو جو ہے کسی طرح سے بھی قائل نہیں کر سکتے. جب تک وہ مومن ہے، جب تک وہ اپنی عقل پر جو ہے اس کے تالے پڑے ہیں، اس کی عقل پر تالے پڑے ہیں، اسی لیے تو وہ مومن ہے نا، تبھی تو وہ مومن ہے. کیا کیا جائے؟ تو بلاخر مختصر یہی ہے مفتی صاحب قبلہ کہ آپ نے جو ہے میرے کسی بھی سوال کا جواب نہیں دیا. اس لیے نہیں دیا کہ آپ کے پاس میرے کسی بھی سوال کا جواب ہے ہی نہیں. ارے جناب عالی، آپ کے پاس کیا، کوئی بڑے سے بڑے اسکالر کے پاس بھی یہ جواب نہیں ہے. جو باتیں میں کرتا ہوں، جو سوالات میں اٹھاتا ہوں، جن باتوں پر جو ہے میں چرچا کرتا ہوں، ان کا آپ لوگوں کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. تبھی تو آپ چپی سادے بیٹھے رہتے ہیں، تبھی تو آپ دو بدو آ کر کبھی جو ہے اس کا جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. پیٹھ پیچھے سے آپ جو ہے جو کچھ بھی کرتے ہیں، جو کچھ بھی بتاتے ہیں، محض اپنے معتقدین کو خوش کرنے کے لیے،
ان کی رضا کے لیے، ان کی رضا جوئی کے لیے آپ کیا کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی ایک ویڈیو بنا دیے اور اپنے چینل پر ڈال دیے تاکہ آپ کے متقدین یہ سمجھ جائیں کہ ہاں بھائی آپ نے جو ہے سچ والا کا جواب دے دیا۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ نے میرے کسی بھی بات کا نہ تو رد کیا ہے نہ تو میرے کسی سوال کا جواب دیا ہے، سچ تو یہ ہے۔ خیر بہرحال آپ مومن ہیں، آپ کا ایمان سلامت رہے، اور جو ہے کیا کیا جائے، مومنین کا معاملہ یہی ہوتا ہے، ان سے عقل اور منطق اور علم کی جو ہے بات نہیں کی جا سکتی۔